مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ سماج اور معاشرہ کیا ہے؟ ایک ساتھ رہنے سہنے کا نام معاشرہ انسانوں کا ہوتا ہے، جانوروں کا نہیں۔ جانور اکٹھا نہیں رہ سکتے، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن انسان یکجا رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رہ سکتے۔ ان کی زندگی کا لطف مل جل کر رہنے میں ہے۔ بہترین معاشرہ وہ ہے جس میں نیکیوں کا بول بالا ہو، عقیدہ و عمل کی پختگی ہو، اتحاد و اتفاق ہو، ایثار و قربانی ہو، ہمدردی و غم گساری ہو، متانت و سنجیدگی ہو، شرم و حیا، عفت و پاک دامنی ہو، تقوی و طہارت ہو، نظافت و نزاکت ہو، سکون و طمانینت ہو، مسرت و شادمانی ہو، حق پرستی و حق شناسی ہو، حق گوئی و بے باکی ہو، سخاوت و دریا دلی ہو، جرأت و ہمت ہو، امانت و دیانت ہو، شفقت و رحمت ہو، ایفائے وعدہ ہو، خوف خدا ہو، امن و امان ہو، صلابت ایمانی ہو، قوت ارادی اور سلامتی فکر ہو۔ مسلمانوں کا معاشرہ صحت مند اور تندرست جسم کی طرح ہونا چاہیے، نہ اسے لو لگے، نہ گرم سرد ہوائیں، نہ خزاں کے جھٹکے، نہ کسی کی عمل جراحی، نہ وہ سڑے نہ گلے، نہ اس میں گندگی ہو، نہ بدبو پھیلے، نہ پیپ و خون کی آلائش، نہ پھوڑا پھنسی، نہ میل کچیل۔ لیکن سچ بتائیے اور سچ بتائیے، کیا آج مسلم معاشرہ ہے؟ سوچئے اگر کسی کا بدن پر پھوڑا نکل آئے تو کیا وہ اس کا علاج نہ کرے گا؟ پیپ و خون رس رہا ہو، زخموں سے بدبو پھیل رہی ہو تو اسے صاف کر کے نشتر چلا کر مرہم پٹی نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ پھر آج مسلم معاشرہ جس ذبحالی کا شکار ہے، جو بگاڑ و فساد اس کی رگ و پے میں پھیل چکا ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ زنا مسلمان کر رہے ہیں، جوا مسلمان کھیل رہے ہیں، جوا کے اڈے مسلمان لگا رہے ہیں، سود مسلمان کھا رہے ہیں، مسلمان زنا کر رہے ہیں، چوری مسلمان کر رہے ہیں، ڈاکہ مسلمان ڈال رہے ہیں، ناجائز کام سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ جو آج اخباروں کی زینت، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کی زینت بن رہی ہے، ایسے حالات میں مسلمان اگر یہ کہے کہ ہمارے پیچھے باطل کی سازش ہے، ہمارے اوپر غیروں کی حکومت ہے، ہمارے اوپر ظالموں کی حکومت ہے، تو ایسے جملوں پر ایسے وقت میں مسلمانوں کو اپنے آپ پر، اپنی عقلوں پر ماتم کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ جو بگاڑ و فساد اس کی رگ و پے میں پھیل چکا ہے، اس کا علاج کون کرے گا؟ کیا یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اللہ اس کا علاج نہیں کرے گا؟ گندگی پر گندگی پھیلے، ایک زخم سے دوسرا زخم ہو جائے، بدبو بڑھتی جائے، تعفن ہو، جسم زخموں سے چور ہو، بدن لاشائے بے جان بن چکا ہو، مگر پرواہ نہ ہو۔ کیا مسلمان کی شان یہی ہے؟ مسلم معاشرہ کو گندگیوں سے اور آلائشوں سے آلودہ کس نے کیا؟ اسے بیماری کیسے لگی؟ کیا اس کے پیچھے سازش ہے؟ یہ مسلمانوں کا اپنا قصور ہے۔ مسلمان، قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین پر نہیں چلو گے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ دھمکی دیتا ہے مسلمانوں کو، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نہ مانو گے، اگر تم نے یوں ہی فساد برپا کیا، اگر تم نے یوں ہی خدا کی نافرمانیاں کی، اپنے معاشرے میں سود کو عام کیا، زنا کو عام کیا، بدکاری کو عام کیا، اور چوری کیے، ڈاکے ڈالے، زنا کیے، سود کھائے اور رشوت کھائے، اور اسی طرح سے دنیا کے ہر گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ کہتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ہلاک کرے گا، برباد کرے گا، نیست و نابود کرے گا، عذاب مسلط کر کے اس دنیا سے تمہیں ختم کرے گا، اور پھر تمہاری جگہوں پر اللہ اپنے دوسرے بندوں کو کھڑا کرے گا، اور ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔